بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح ہفتہ 9 اور 11 کے درمیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے والدہ محترمہ ڈاکٹر عصمت صدیقی کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صبح ہسپتال جانے سے پہلے انہوں نے والدہ کو دیکھا. والدہ ٹھیک تھیں, ان کو اطمینان ہو گیا, وہ چلی گئیں. 11 بجے روٹین ٹائم پر نہیں اٹھی ان کی والدہ, تو ان کے بیٹے نے محمد نے جا کے دیکھا والدہ اپنی دادی کو کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں. تو وہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا. ایک طویل جدوجہد ہے. 7030 دن تک اپنی والدی اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہیں. ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے اور موجودہ حکمرانوں پر ایک ایسا تماچا رسید کیا ہے, اور ایک اتنی بڑی میراتھن اسٹرگل, ایسی جد و جہد شاید ہی تاریخ میں ملے کہ ایک بیٹی اور اس کے 3 بچے, یعنی کہ ان کے نواسے, 2 نواسے اور 1 نواسی کو اغوا کر لیا گیا 2003 میں. 2008 تک 5 سالوں تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہیں کہاں, زندہ ہیں نہیں ہیں. اس کے بعد جا کر ایوان رڈلی جو برطانوی صحافی ہے, اس نے جا کر یہ ڈسکلوز کیا اور بتایا کہ نہیں, وہ عافیہ صدیقی ہے, بگرام جیل میں ہے اور زندہ ہے. اس کے بعد پھر بچوں کا سارا سلسلہ. 6 سال کے بعد ان کی بیٹی مریم ملی, 5 سال کے بعد بیٹا احمد ملا, اور جو چھوٹا تھا 6 ماہ کا احمد سعید, جو اس وقت اس کو یہاں کے ہمارے اہلکاروں نے اغوا کیا تھا اور FBI کو سپرد کیا تھا. FBI کی موجودگی میں اس کو اغوا کیا تھا گلشن اقبال سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے. تو اس کا نہیں معلوم وہ زندہ بھی ہے یا نہیں, لیکن بیٹا اور بیٹی تو آ گئے, اور ان کی اپنی نانی سے ملاقات بھی ہو گئی. لیکن نانی کی اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات نہیں ہوئی. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پچھلے 7030 دنوں میں غالباً تقریباً یہ 20 سال اوپر کا کچھ حصہ اپنی والدہ سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اور آخری ٹیلی فون کال کے بھی تقریباً 4 سال گزر گئے. 4 سال تک کوئی ڈاکٹر عافیہ کی کال نہیں آئی گھر پہ, اپنے بچوں سے بات نہیں کر سکی, اور اب ان کی والدہ چلی بھی گئیں. اگر اب کال بھی آتی ہے تو اپنی والدہ سے بات نہیں کر سکیں گی. نہیں تو کم از کم ان حکمرانوں کو, بے شرم حکمرانوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ کم از کم اب تو کال کرا دیں, ان کی گھر والوں کی, ان کے بچوں کی ڈاکٹر عافیہ سے بات تو کرا دیں. ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی کم از کم ٹیلی فون پہ بات تو کرا دیں. اس کی واپسی کی کوئی صورت تو پیدا کرے. پاکستانی نیشنل وہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, وہ امریکن نیشنل نہیں ہے, اس کو کس جرم کی وہاں سزا دی جا رہی ہے. اگر یہ غلطی ہو گئی پاکستانی اور امریکی حکومت سے مل کر ملی جلی بھگت تھی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے گناہوں پر کفارہ پردہ ڈالنے کے لیے اب مستقل ایک انوسنٹ خاتون کو دشمن کی جو قید تنہائی میں ہیں, جہاں پہ میل گارڈز ہیں جو اس کے کمرے میں گھس جاتے ہیں, اس کی بلانگنگز پر رات کو پیشاب کر دیتے ہیں, اس کو جنسی اور جسمانی طور پر ہراساں کر دیتے ہیں. اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی اسٹرگل, اتنی میراتھن اسٹرگل. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ ڈاکٹر عصمت صدیقی کو سلام ہے. خدا کی قسم ہمارا 2010 سے تقریباً میرا شفیق اجمل بھائی کا ہمارا مستقل رابطہ ہے. ہمارا بہت زیادہ آنا جانا تھا. ان کی والدہ سے ہماری ملاقات رہی. ان تمام عرصے میں ہم نے کبھی ان کے منہ پر کوئی شکوہ کچھ بھی نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. بس کہتی تھی قرآن میرا سہارا ہے, بس میں قرآن پڑھتی رہتی ہوں, مجھے سکون ملتا رہتا ہے, بس قرآن بس میرا ہتھیار ہے. آج وہ بھی چلی گئیں. تو یہ نماز جنازہ شفیق اجمل بھائی آج انشاءاللہ عشاء کے بعد ہے. 9 بجے نماز عشاء ہے. ان کے گھر کے قریب ہی سامنے مسجد ہے, مدینہ مسجد, وہاں پر انشاءاللہ آج بلاک 7 گلشن اقبال کراچی جی 9 بجے نماز جنازہ انشاءاللہ ان کا ہوگا, اور قریبی قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین ہے. جی ہاں انشاءاللہ.